اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و بارک وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کل والی بات ہے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے۔ اس کے باقی جو حصہ رہتا ہے میں کوشش کروں گا، کچھ باتیں رہ گئی تھی، کچھ چیزیں کلیئر ہونا رہ گئی تھی، تو بہترین خوبصورت ترین آپشن یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے کلیئر کر لیں، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم آسانی نہیں لیں گے، جب تک ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو میرے بھائیوں تب تک ان چیزوں، ان فساد، ان نفرتوں، ان یہ جو بے باکیاں سی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی بات نہ سننا، ایک دوسرے کے لیے بالخصوص کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک پلیٹ، ایک جگہ متفق اکٹھے نہ ہونا، اصل چیز یہ تھی۔ تو آج کا بھی پیغام یہی ہے، کیا آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ہم حقیقت سے دور کیوں ہیں؟ ہم سچائی کو کیوں نہیں لے رہے؟ جھوٹ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آج ایک چھوٹی سی بات ساتھ ایڈ کروں گا کہ ہمارا ایک گجر خان کا گروپ بنا ہوا ہے خبروں کے حوالے سے، تو میں نے بھی ایک خبر لگا دی اس پہ غزہ اور حکومت کے حوالے سے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے پیارے بھائی ہیں مرزا شبان صاحب، شاید انہوں نے وہ ایک جیسے مثال کے طور پہ گروپ میں جو لوگ چیزیں بیچتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز، اس طرح کی ٹک ٹاک کے لنکس وغیرہ، یوٹیوب کے لنکس، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، دین کا سننے سے پہلے کسی چیز کے اوپر اختلاف رائے رکھنا، کسی کو سنے بغیر اس کو غلط کہنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی تقاضا نہیں ہے آپ کی کسی بھی، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، یا ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہے ہیں آپ، چاہے ایک بہت بڑا کر رہے ہیں۔ بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، وہ اس کی گفتگو میں عیاں ہوتا ہے، اور ایک ڈیلر کا وہ اس کی گفتگو سے عیاں ہو جاتا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر کی بات کریں گے تو آپ جہاں بھی بیٹھیں گے، جو یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی بات ضرور میسج چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا جاب ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہی بولا تھا کہ ہم نے نظام کو فالو کرنا ہے۔ ہم نظام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ متفق ہوں گے اس بات سے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اس واسطے کہ وہ بیٹھ کے نفی کرے، اس واسطے کہ وہ
دیکھے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اس لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. کیا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ کیا کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ ٹکڑوں میں بٹے رہنا؟ کیا کسی جگہ یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ نفرتیں ہی پھیلانا؟ بلکہ جہاں تک میرا عقل، میرا دماغ جو اللہ نے مجھے دیا، جو اللہ نے آپ کو نوازا، اس عقل سے آپ کو نوازا، کہیں بھی آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، کہیں بھی ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ جہاں کسی برے کام کے لیے حکم جاری ہوا ہو. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب برے کام کے لیے کوئی حکم جاری نہیں ہے، برے کام سے بچنے کا حکم ہے، نہ کہ وہ عملاً کرنے کا. اور جو آج اس دنیا میں، بلکہ ہمارے اس ملک پاکستان میں ہمیں جو ویژن، جو ہمیں منشور دیا گیا ہے، ہم رستے تو ڈھونڈ رہے ہیں آگے جانے کے، لیکن ہم عمل نہیں وہ کر رہے جس سے ہم نے آگے جانا ہے. کیونکہ جب تک ہم وہ رستہ نہیں اپنائیں گے تب تک ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس رستے کو اپنانے کے لیے ہمیں نفرتوں کو دور کرنا پڑے گا، حقائق کو بیان کرنا پڑے گا، سچائی کو سن کے تسلیم اور اس کو آگے شیئر کرنا پڑے گا، جھوٹ سے نفرت کرنی پڑے گی، جھوٹ سے کو چھوڑنا پڑے گا. آج اس جھوٹ نے ہمارے گھروں، خاندانوں، فیملیوں، برادریوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ پیسے ہونے کی باوجود پریشان ہیں. اصل جو خوف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود وہ خوف زدہ ہے، وہ پریشان ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، پردیس میں رہنے والوں، دوسرے ملکوں سے جو بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں، سب کچھ مال و زر نہیں ہے. اگر مال و زر سب کچھ ہوتا تو آج ہم خزانوں کے مالک ہوتے. ہمیں مال و زر سے بچنے کا کہا گیا، دنیا کے حساب سے بچنے کے لیے کہا گیا. اگر مال و زر دے رہا ہے پاک پروردگار وہ سنا اللہ، تو وہ آزمائش لے رہا ہے آپ کی. کیا آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا؟ کوئی سفید پوش، کیا اس کے گھر میں اس کے کیسے حالات چل رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ اگر کیا تو آپ نے کیا عمل کیا؟ بیٹھ کے صرف باتیں کی؟ بیسک چیز تو عمل تھا، بیسک چیز تو ہم نے عمل کرنا تھا. کیا ہم نے عمل کیا؟ کیا اس وعدہ لا شریک کی بات کو مانا؟ کیا اس نبی جو خاتم النبیین ہے، وہ جو اللہ ہے، اس نے ایسا محبوب نبی ہمیں دیا کہ جس کے لیے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، جس کے لیے اللہ درود و سلام کے جس کے اوپر نذرانے پیش کر رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات بنایا، رحمت للعالمین بنایا، دونوں جہانوں کا سردار بنایا، خاتم النبیین بنایا، جس کے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر
وہ خود سونا بلند کرے، کسی کی کیا مجال کہ اس میں وہ کمی لا سکے۔ لیکن آج ہم ایسی تفریق میں بٹے کہ اس معاملے کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اس لیے خلق کیا تھا، اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ ہم کسی کے خیر خواہ بنے، کسی کے ہمدرد بنے، کسی کے دکھ میں شریک ہونے والے بنے، کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے والے بنے، نفرتوں کو دور کرے، جھوٹ کو اپنے گھروں سے دور پھینکے۔ لعنت بھیجے جھوٹ بولنے والے پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن جھوٹ میں بھی کئی قسمیں، کئی وجوہات چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کئی پردے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ کسی جگہ کسی کی جان جا رہی ہوتی ہے اور آپ کی نظر میں وہ بندہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور آپ اس سے اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ یار یہ بندہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ مطلب اس کی جان جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے قتل ہی کیا ہوگا اس نے۔ تو اس کے لیے وہاں پہ جھوٹ بول کے یا اس کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن پیدا کر کے کہ میں اس چیز کا گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ لین دین کا اچھا ہے، یہ اپنے قول کا بڑا پکا ہے، یہ خیر بانٹنے والا ہے، ایسے بندے سے توقع نہیں لی جا سکتی کہ یہ بندہ اس طرح برا کام کرے گا، کسی کی جان لے لے گا۔ تو وہاں پہ جب آپ کو یہ چیز ملامت کرتی ہے تو آپ کو اللہ طاقت دیتا ہے اور آگے بڑھ کر آپ یہ عمل کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ ہاں کسی کے کہنے پہ جا کے جھوٹ بولنا وہ ایک اور بات ہے، لیکن آپ خود سرٹیفائی ہوں، خود مطمئن ہوں کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے، تو آپ کے جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اس کو ٹائم مل جاتا ہے اپنی ویریفیکیشن دینے کا، اپنی اس بات کی سچائی کو ثابت کرنے کا۔ تو اس میں کوئی منہ ذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے سنا ہے نا کہ جب کسی کی جان جا رہی ہو تو تمہارے جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچ جائے، اگر یہ جھوٹی بات ہے، غلط لکھی ہوئی ہے، ریٹن میں نہیں ہے تو نہ ہوگی، اگر ہے تو اس میں میرے اور آپ کی لیے خیر کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے ناحق فیصلہ ہو رہا ہو سکتا ہے آپ ناحق آپ کے ذمہ قتل ہی نہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کو موقع دینے سے ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے، اس کی وجہ سے آپ کا بخشش کا وہ سما بن جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن حکم پروردگار کیا ہم نے مانا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ پردہ سمجھتے ہیں پردہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پردہ رکھو، دوسرے کا پردہ رکھو، اگر کچھ آپ کو پتہ چل گیا تو اس کا پردہ رکھو، اگر سنا سنایا ہے تو بھی پردہ رکھو، جس بات پر عقل نہیں مانتی اس پہ بھی پردہ رکھو، کسی کے متعلق ایسی بات کو شیئر کرنا جو بات اس کے لیے آپ کے کہنے سے آگے سننے والے تک وہ نفرت پھیلا رہی ہے، تو اس بات کو وہیں دفن کر دو، پردہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جب معراج پہ گئے تو اللہ نے، جو ہم نے سنا ہے علماء کرام سے، بالخصوص فقہ حنفی بریلوی مسلک سے،
کیونکہ 40 سال میں نے تو وہیں گزارے، باقی اسٹڈی سب کو کیا ہے، لیکن جو پراپر ٹائم گزارا ہے، جن کے ساتھ گزارا ہے، وہ فقہ حنفی بریلوی مسلک کے ساتھ ٹائم گزارا ہے میں نے، جو مین ٹائم میرا گزرا ہے۔ باقی سورسز تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں، بزنس کے سورس ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ریلیشن ہوتے ہیں۔ اب میری ایک فیملی ہے، میرے جو دادا ہیں وہ سنی ہیں، میرے جو دادا تھے وہ سنی تھے، اور جو میری دادی تھی وہ اہل تشیع تھی۔ تو میں اس لیے زیادہ اٹیچ رہا ہوں اس بات کے ساتھ، اس معاملے کے ساتھ، کہ آیا یہ نفرت کا بیج کس نے بویا؟ کہ نفرت کا بیج کس نے بویا کہ آج نبی کی امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے؟ آج نبی کی امت ایک دوسرے کو کافر، جہنمی، بے ایمان، نوسر باز، تماش بین، پتہ نہیں کون کون سے لقب سے نوازا گیا ہے، ڈرامے باز۔ وہ میرے والد صاحب، ایک اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، وہ ایک بات سناتے تھے کہ وہ جب ٹیچر تھے نا پنڈی اسلامیہ نمبر 3 میں، تو وہاں ساتھ ایک دربار تھا، تو وہ ابا جی وہاں دربار اس میں ایک کمرہ ان کو ملا تو وہی رہتے تھے۔ وہ مائی صاحبہ، ایک مائی صاحبہ ہوتی تھی وہاں پہ دربار پہ۔ تو آپ کے پاس 2 مولوی آتے تھے آپ سے پڑھنے کے لیے اردو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی مدرسے میں گزاری تھی، قرآن پڑھا تھا، پھر وہ مولوی بن گئے، بس وہ تقریریں، وہ تلاوتیں، وہ نمازیں، امامت، وہ ان کا ایک مشغول تھا، روز کی روٹین تھی۔ تو ابا جی کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ بڑے ادب سے بیٹھتے تھے استاد جی، تو وہ جب تھوڑے سے، کیونکہ وہ خود بھی استاد تھے، وہ بھی خود بھی بچوں کو پڑھاتے تھے، مولوی تھے، امامت کراتے تھے، تو میں ذرا ان سے تھوڑا فرینکلی گپ لگاتا تھا، یار یہ اسٹوڈنٹ ضرور ہیں لیکن میری عمر کے ہیں، یہ عمر سے تھوڑے چھوٹے ہیں، چلو ان کے ساتھ تھوڑی جی ایک ماحول بن جاتا ہے۔ وہ تھوڑی سی فرینکلی ہوئے نا، تو ایک وہ مولوی ان میں سے وہ کیا کلر سجدہ وہاں پہ اسی محفل پہ، تو اب وہ وہاں جو معاملہ پیش ہوا آیا نا، تو وہ آ کے وہاں بیٹھ کے سنا رہا ہے، وہ سنا رہا ہے کہ میں وہاں گیا تو محفل میں بڑی سناٹا تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، میں نے آغاز کیا، دیکھا کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، تو میں نے پھر میاں صاحب کا ایک شعر سنایا، وہ میرے ابا جی سناتے تھے، اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر کو باغوں میں، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ وہ شعر سناتے تھے کہ آویں آویں ناچر لاویں میرے آوے دل دارا۔ تو یہ والا کچھ شعر انہوں نے وہ بولا، جب میں نے سنایا نا سر کے ساتھ، تو پھر نوٹاں دی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ تب بات ہوئی جب تھوڑے سے فرینکلی ہوئے، تو ابا جی کہتے ہیں کہ یہ تو میں شروع سے ان کو جانتا ہوں کہ یہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے، بس نماز پڑھ لیتے تھے، مجبوری تھی، اللہ کی عبادت کرنی تھی، رزق حلال کمایا ہے ساری زندگی، تو اس لیے رزق حلال والا کوشش کرتا ہے میں عبادت میں مشغول رہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ نہیں بننا تھا جو ہم بن بیٹھے، ہم وہ ٹھائی گیریے اور پھدو لگانے والے بن گئے، پھدو لا آیا ہمیں، یہ مت بنے۔ میرے آقا اس سنے نبی کے امتی بنے، جس کا امتی بننے کے لیے موسیٰ، کلیم اللہ، سلیمان علیہ السلام جیسے دعائیں کرتے رہے، اللہ آخری نبی کا امتی بنا۔
آج ویسے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ امتی بننے کے لیے دعائیں کی اور اللہ نے دعائیں رد کر دی، نہیں قبول کی، نہیں مانی ان کی دعائیں، اللہ نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ جب اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا، وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ہواؤں کے رخ بدل دیتے تھے، جنات کی حکومت تھی، سماعت کا تو یہ عالم تھا کہ کتنی دور پہ چونٹیاں اپنا راستہ بدل رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور آپ وہاں پہ سماعت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ باتیں اللہ نے اس لیے نہیں قرآن میں ڈالی، اس لیے نہیں رکھی قرآن میں کہ ان کو ہم درگزر کر دیں، کہ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس چیز کو رکھا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو کتنا سونا اور کتنا اعلیٰ اور کتنا مرتبے اور شان والا بنایا ہے۔ بھائی پہلے تو موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کو رد کیا، جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا کو رد کیا، لیکن عیسیٰ کی دعا کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ کو کہا مانگو دعا کہ اللہ آخری نبی کا امتی بنا، موسیٰ نے مانگی رد کر دی، سلیمان نے مانگی رد کر دی، لیکن جب جناب عیسیٰ نے مانگی تو قبول کر لی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے اور اس میں اصلاح ہے اگر ہم لینا چاہیں تو، یہ آپ کے عقیدے کو اتنا خوبصورت اور مضبوط کر دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے خوشبو آئے گی۔ اتنا سونا عقیدہ دیا اللہ نے، اتنا عظیم اور مرتبے اور شان والا بنایا ہمیں کہ جناب موسیٰ کی دعا کو رد کر کے بتا رہا ہے دیکھو میں نے اس سے باتیں بھی ہم کلام بھی رہا لیکن پھر بھی اس کو امتی نہیں بنایا، اس نے دعا مانگی تھی، مجھ سے امتی بننے کی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، اللہ نے بولا نہیں۔ لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اللہ ہمیں کیا بتانا جا رہا ہے، وہ خالق کائنات ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ میرے نبی کے امتیوں اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنے دماغ کو استعمال کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اس دل میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور گندگی یا غلاظت، صرف اس کا ذکر جس کا اس نے حکم دیا ہے، وہ عبادت اس وحدہ لا شریک کی جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، بلکہ دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں جو اسے سجدہ نہیں کرتی، وہ ذات میرے اللہ کی ہے، اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ ہم نے اس چیز کو لینا تھا کہ عیسیٰ کو کیوں میرا اللہ امتی بنا کر بھیج رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، روح اللہ بھی تھے، ڈھیروں معجزات بھی تھے، سب کچھ تھا،
افضل تھا، اعلیٰ تھا، ہدایت اللہ نے دے کر بھیجا تھا، ہدایت یافتہ تھے. تو بن امتی رہے ہیں پیغمبری چھوڑ کر، نبوت کو چھوڑ کر. اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہوگا کہ ایسی طاقتیں اللہ نے عطا کی کہ 2 لاکھ سال پہلے کی بھی بات ہوتی تو مردے کو کہتے تھے، وہ کھڑا ہو جاتا اور بتاتا کہ ہمیں کون میرا شجرہ کیا ہے. ایسی طاقتیں دیں. عقل اس لیے دیا کہ دیکھ لو میرے حکم سے ہوگا. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مردے زندہ کرنے ہیں، یہ میری مرضی سے ہوگا، اللہ کی رضا سے ہوگا. اور اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. اس کے لیے خوبصورت ترین دلیلیں میرے رب نے چھوڑ دی قرآن میں، نبی کی زبان میں. آگے پہنچانے والوں نے پہنچا دی. تو ہمارا حق یہ بنتا تھا کہ ہم ولی بنتے، اللہ کے بندے بنتے. ہم نے ولی بننا تھا. ہم کیا بن بیٹھے؟ ہم نے تو خیر خواہ بننا تھا. ہم کیا بن بیٹھے؟ ہم کیا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ؟ کوئی ڈر نہیں اس ذات کا، کوئی خوف نہیں، کوئی ذرہ برابر خوف نہیں اس کا. وہ ذات جو دینے والی ہے، وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، وہ حکم دے رہی ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا کر بھیج رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کون ہیں؟ آپ امتی نہیں ہیں نبی کے؟ بتائیں، آپ امتی نہیں ہیں نبی کے؟ اگر آپ امتی ہیں نبی کے تو عیسیٰ تو امتی بن کر آ رہے ہیں، دوائیں کی ہیں امتی بننے کے لیے. مجھے اور آپ کو اللہ نے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے گھر امت میں پیدا کیا ہے. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے تھا، اس وعدہ اللہ شریک کا شکر بجا لانا تھا کہ اللہ تیرا کروڑ بار شکر ادا کرے تو تھوڑا ہے. پاک پروردگار میرے خالق، تو نے مجھے نبی کا امتی بنایا، جس کا امتی بننے کے لیے پیغمبر اور نبیوں نے دعائیں کی، جس کے امتی بن کر جو آ رہا ہے وہ نبی اور پیغمبر تھا. لیکن اب کیا بن کر آ رہے ہیں؟ امتی. میں اور آپ کیا ہیں؟ اس نبی کے امتی. آپ ایمان سے امتی بنے، دیکھیں آپ کا مقام، مرتبہ، شان اور بلندی اللہ آپ کو کیسے عطا کرتا ہے. امتی تو بن کر دیکھیں. وہ جو بننے کے لیے قرآن گواہیاں دے رہا ہے، دیکھ لو. وہ جو مجھ سے گفتگو کلام ہوتا تھا وہ بھی دعائیں کر رہا ہے، اللہ امتی بنا. وہ جو مردے زندہ کرتا تھا جس کا نام موسیٰ کلیم اللہ تھا، وہ بھی دعائیں کر رہا تھا، کیا؟ اللہ آخری نبی کا امتی بنا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا ہم امتی بنے اس سونے نبی کے؟ کیا ہم نے اس سونے نبی کی بات کو مانا؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب معراج پہ گئے
تو اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک جبہ مبارک عطا کیا. یا رسول، ایک جبہ مبارک عطا کیا اور فرمایا میرے حبیب یہ اس بندے کو دینا، اس شخصیت کو دینا جو یہ جواب دے. تو جواب بھی اللہ نے بتا کر بھیجا اپنے حبیب کو. میرے حبیب جو یہ جواب دے اس کو عطا کر دینا، اس کو دے دینا. تو آقا تو کریم تھے، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں. تو آقا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر اگر جبہ تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ ہر بندہ سچا ہوگا، اس کی برکت سے امت سچ بولے گی. فرمایا نہیں، میں نے کہا فرمایا نہیں، نظام رک جائے گا. اگر میرے آقا یہ جبہ جناب ابو بکر صدیق کو دے دیتے تو آج یہ نظام چل رہا نہیں ہوتا، یہ کب کا ختم ہو جاتا. کیونکہ ہر ایک نے سچا ہو جانا تھا. پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا، عمر اگر جبہ تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہر بندہ عادل ہوگا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہوگا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں نہیں، سب عادل ہوگے، انصاف والے ہوگے تو معاملات ختم ہو جائیں گے. اس نظام نے چلنا نہیں تھا، نظام نے رک جانا تھا. اور جو باتیں نظام کو روک دیں وہ باتیں صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے نظام کو چلانا تھا. اس لیے ہم نے اس بات کو ماننا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، اسی لیے اللہ نے عقل دی ہمیں. پھر یہی سوال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ ہے عثمان اگر یہ جبہ تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں میں آپ کو تیسرے صحابی رسول اور تیسرے خلیفہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور ہر ایک میں ایک ہی ذکر ہے کہ میری امت. اللہ نبی کی امت کے لیے کہہ رہا ہے اور نبی اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں. کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے کسی سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ کا نام نہیں لیا. جہاں بھی میرے آقا اور میرے رب نے پکارا، نبی کا امتی کہہ کر پکارا، امت کہہ کر پکارا، امتی کہہ کر پکارا. تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ ہر بندہ غنی ہوگا، ہر بندہ غنی ہوگا. آپ کو پتہ ہے غنی کا کیا مطلب ہے؟ مالدار، دینے والا. کیونکہ مالدار ہوگا تو دے گا، بھوکے نے کیا دینا ہے کسی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا نہیں عثمان، اگر سب دینے والے ہوں گے تب بھی نظام رک جائے گا. تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب مولا علی سے مخاطب ہوئے فرمایا، علی اگر جبہ تمہیں دوں تو میری امت کے لیے کیا کرو گے؟ مولا کائنات میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی امت کے عیبوں پہ ڈالوں گا. واہ، سبحان اللہ.
کیا فرمایا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت کے عیبوں پہ ڈالوں گا۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ کمزور حدیث ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے اس میں کہ ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے پردے ڈالنے والا ہو، نہ کہ ہمیں ننگا کرنے والا۔ اللہ نے نبی کی امت کو بنایا پردے ڈالنے والا، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تو کسی کا پردہ رکھ، کل بروز قیامت میں تیرا پردہ رکھوں گا، اور کسی کو گواہ بنایا تو کل بروز قیامت جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو بھی سن رہے ہیں، میرے بچے، میرے دوست، میرے عزیز جو بھی سن رہے ہیں، کیا ہم نے نبی کی بات کو مانا؟ کیا ہم نے اس وحدہ لا شریک کی بات کو مانا؟ اپنے گریبان دیکھیں، جھانکیں، سوال کریں اپنے آپ سے، کیا ہم نے اللہ کی بات کو مانا؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات کو مانا؟ اگر نہیں مانا تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، آپ کو اس کے لیے کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی فقیر، کسی راگیر کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے آپ کو اللہ نے عقل دیا، اور اپنا گریبان جھانک لیں، دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، کس کے ساتھ اچھا کیا اور کس کے ساتھ برا کیا۔ اگر اچھا کیا ہے تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، اگر برا کیا ہے تو اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو مت بیچیں۔ دنیا کی عارضی اس آسائش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عاقبت کو مت خراب کریں، مت گندا کریں۔ موت کا پتہ نہیں کب روح نکل جائے، ایک پل کا پتہ نہیں۔ کیوں نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، غزہ اور فلسطین آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی پسے پردہ بات نہیں ہے۔ اور آج ان کو اگر وہ مار پڑ رہی ہے تو اس کی بیسک وجہ یہ تفریق ہے۔ اس تفریق نے بیڑا غرق کر دیا، نبی کی امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کہ میرے بھائی اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا سیاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ کیا تعلق؟ میرے بھائیوں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں شریعت دے کر بھیجا۔ کیا ہم شریعت پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم شریعت کے فالوور ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو پھر وہ میاں صاحب کا شعر کہ ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ انہوں نے تو قرآن کا نچوڑ نکالا، ان پہ اللہ کا خصوصی رحم و کرم تھا، وہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو
اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وہ بڑی پاک ذات ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے عطا کر دے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. انسان سوچتا بہت کچھ ہے لیکن عمل ذرا مشکل ہے. تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں. ان کی باتیں سن کے ان کے پیچھے چل پڑے جنہوں نے آپ کو 72 سے جہنمی کہلوایا. بتائیں یہ جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو مجھے دلیل دیں. اگر آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اگر جنتی ہیں تو دلیل دیں. کہاں لکھا ہے فلاں فرقہ جنت میں جائے گا؟ یا کہاں لکھا ہے فلاں جماعت جنت میں جائے گی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن سے بڑھ کر کوئی ریٹن نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آ رہے ہیں. نہ وہ کسی سنی کسی جماعت میں آ رہے ہیں، نہ کسی شیعہ کی جماعت میں آ رہے ہیں، نہ وہ کسی نافذی کی جماعت میں آ رہے ہیں، نہ وہ کسی رافضی کی جماعت میں آ رہے ہیں، نہ وہ کسی اہل حدیث فرقے میں آ رہے ہیں یا جماعت میں، تو نہ ہی کسی دیوبندی یا وہابی کی جماعت میں آ رہے ہیں، اور نہ ہی کسی وہ سنی یا بریلوی کی جماعت میں آ رہے ہیں. اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ امتی بن کر آ رہے ہیں. تو انہوں نے امتی میں امتیوں میں آنا ہے، فرقے میں نہیں کسی کے پاس آنا. مجھے بتائیں مسلمانوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے؟ اربوں میں ہے، ہزاروں لاکھوں میں نہیں. اس کے باوجود وہ جو لشکر آپ کے ساتھ ہوگا وہ اتنا تھوڑا سا کیوں ہوگا؟ یہ باقی ایمان والے کدھر جائیں گے؟ کلمہ تو سارے پڑھنے والے ہیں، کلمہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لشکر کے ساتھ اتنے تھوڑے لوگ کیوں ہوں گے؟ یہ اربوں لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ ان کے کلمہ، ان کی نمازیں، ان کی زکاتیں. حکم مصطفیٰ تو یہ تھا کہ مقام ابراہیم ہو، خانہ کعبہ ہو، مقام ابراہیم ہو، اور تم وہاں پہ نماز ادا کر رہے ہو. تو آپ نے کسی کا حق کھایا، کسی سے زیاستی کی، کسی کے ساتھ برا کیا، تو ان نمازوں کا کوئی قبولیت کا کوئی دلیل نہیں. تو وہ جو قرآن میں آیا نا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں. تو اس کا مطلب بڑا آسان سا اور سیدھا سا ہے. اصل میں تحقیق اس بات کی ہوتی ہے جس بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو پھر بات بنتی ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں تو کوئی بات نہیں بنتی. اس لیے جو اس بات کا ثبوت نہیں ہے اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے، اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو جو حکم ہمیں اللہ نے دیا کہ ہم نے اس کو مانا. اب مجھ سے لوگ سوال کچھ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا فائدہ؟ مجھے کیا فائدہ؟ یہ آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں،
بچوں کو، بوڑھوں کو، تلقدار کو، میں تو ایون یہاں تک کہ جو بچے خراب ہوئے ہیں، جیسے کوئی نشے کی لت میں پڑ گیا، جیسے کوئی برے کام میں پڑ گیا، تو ایسوں کے لیے میں ان کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اس کام میں کچھ نہیں، اس ضلالت سے نکل آئیں باہر، اس برائی اور اس نفرت سے باہر نکل آئیں۔ آج میرا ایک بچوں کی طرح ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے وہ بھی، تو اس نے آج مجھے 8 کے 9 اس کی فیملی کو ممبرس کے دوست ہیں جن میں انہوں نے بات شیئر کی تو انہوں نے سبسکرائب کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے کو اللہ نے توفیق دی، کیونکہ میں اس کو ایک ہی بیٹا تھا کہ میرا بیٹا بات کو سنا کرو، آپ کو پھر میری بات کو چیک کرو، ری چیک کرو، جا کے علماء کرام سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ میں جھوٹ تو نہیں کہیں بول رہا آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کوئی بلف تو نہیں کر رہا، کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہا، آپ سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا کہ مجھے چندہ بھیج دیں، میں نے غذا بھیجنا ہے، مجھے پیسے بھیج دیں، میں نے مدرسہ بنانا ہے، مجھے پیسے بھیج دیں، میں نے مسجد بنانی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دعا کرے اللہ وہ دن نہ لائے۔ اللہ پاک ہمیں اتنی ہمت دے، ہماری زبان میں اللہ اتنی تاثیر رکھ دے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور وہ پاک پروردگار اس کو قبول کر لے اور ہمارا وہ معاملہ حل ہو جائے۔ بس جب اس کے ہاں سنی جانے لگے نا بات، جب اس کے ہاں ہاتھ بلند کرو نا اور آپ کی بات سنی جائے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے راضی ہے۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، اس کے بندے بن جاؤ۔ وہ قرآن میں فرما رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو، لیکن دیکھ لیں کہ ہم اللہ کی مان رہے ہیں، اس کا حبیب خاتم النبیین فرمان مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آقا فرماتے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بتائیں، چاہے وہ فرقے ہوں، چاہے وہ آج کی جماعتیں ہوں، سب ایک دوسرے کو جہنمی ہی کہہ رہے ہیں۔ فرقے سے پرموٹ ہو کے جماعتیں بنا لی، اب بات تو وہی ہے، کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہنا، کافر کہنا۔ کہاں لکھا ہے؟ ثابت کرے، کو ریٹرن دے دے برائے مہربانی۔ تمام جماعتوں سے بھی اپیل ہے اور تمام فرقوں سے بھی اپیل ہے، کہاں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو تم جہنمی کہو، کافر کہو؟ کہاں لکھا ہے فرقہ بنانا؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے تفریق میں بٹنا؟ کہاں لکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا؟ کہاں لکھا ہے کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی اور کافر کہنا؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ آپ کی باتیں ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن جو حکم مصطفیٰ تھا وہ یہ تھا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہنا۔ جب آپ اپنے جنگ سے ہٹ کر اپنے معاملات کر رہے ہوں
تو اس وقت کافر کو بھی کافر نہ کہنا، ایسا انسانیت کے ایسے تقاضے پورے کرنا، بتانا کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور بات کہ آپ تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کوئی راگیر آنا آتا اور آپ اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہ کھاتے، تب تک آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن غیر مسلم آ گیا، تو جب آپ نے کھانا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بولا آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ بولا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو ہم نے بولا چلو کوئی کھانا بھی نہیں ہے، تو میرے رب کا کیا حکم جاری ہوا؟ یہ میرا بندہ ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ بشکل انسان تھا، کوئی درندہ نہیں تھا، عاجز تھا، مسکین تھا، راگیر تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، انسانیت کو تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ جو باتیں قرآن میں ہمارے تک پہنچی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سنیں اور ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، نہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا تھا۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں، ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہ بول چکو، اپنے گریبان چھانکیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ دوسروں کے گھروں میں سکون پیدا کرنا تھا۔ آپ کی وجہ سے لوگ خوش اپنی آرام سے پرسکون نیند سوتے۔ آپ نے تو کلمہ پڑھنے والوں کی نیندوں کو بھی حرام کر دیا ہے، کہ نیندیں بھی ان سے لے لی ہیں، ان کے خواب بھی ان سے لے لیے ہیں، ان کی عبادتیں بھی آپ نے ان سے لے لی، وہ بھی رد کروا دی، تفریق کے کھاتے میں ڈال کر، بطروں سے جنمی کلوا کر۔ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ایسا کہ جس سے امت اکٹھی ہوتی، نہ ہی ہماری حکومت نے، نہ ہی ہمارے علماء کرام نے۔ حکومت جو بالمرضی کا ہوتا ہے ویسے پاس کروا کے اپنے معاملات کر رہی ہے، اس کو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنے معاملات سیدھے کر رہی ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ اور علماء کرام، ان کی توندے دیکھیں، ان کی گردنیں دیکھیں، آپ توبہ توبہ کریں۔ کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا؟ وہ کہہ رہے جس کو سجدہ نہیں، اسی نام، جس نام کو سجدہ نہیں، اسی نام سے مجھے پکارو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ عقل کے اندھو، کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں امت سے شرک کروا رہے ہو؟ پھر مجھے بتائیں، کیا اللہ، لفظ اللہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یا کوئی اللہ کے نام سے ناواقف ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو آشنا ہو اللہ کے نام سے، وہ پوچھ رہا ہو نہیں مجھے اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ بتائیں اللہ کا مطلب خدا سمجھو گے تو آپ کو اللہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ خدا بنتے، اگر وہ آپ کو سمجھتے، آپ اس قابل ہوتے، تو آج ان کو سمجھ آ جاتا کہ واقعی وہ اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس، وہ کون سا ایسی دلیل ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اس تفریق کے ساتھ؟ وہ کون سی ایسی دلیل ہے آپ کے پاس؟
وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے، وہ بھی مجھے بھی تو مہربانی کریں، بتا دیں تو میرے لیے بھی کوئی فیور کر دے یار، مہربانی کریں، ان سے لے کر دے دیں، مجھے ان سے پوچھے اور ان سے لے کر دے دیں۔ وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کو جنت لے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری یہ باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ وہ کن کی عبادتوں کے، کن سے مخاطب ہے، کن کی عبادتوں کو کہہ رہا ہے؟ وہ عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی جو نفرت، کسی کا گلا کاٹا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، بھائی کا حق مارا ہوگا، کسی دت پوترے کا حق مارا ہوگا، کسی خالہ کا حق مارا ہوگا، کسی مامے کا حق مارا ہوگا، کسی نے اپنے بھتیجے بھانجے یا بیٹے جیسے بھی جو رشتے ہیں ان کا حق مارا ہوگا، تو ایسوں کی کیا حالت ہوگی؟ بتائیں نا، ایسوں کی کیا حالت ہے، کیا حکم ہے؟ نام کے ساتھ علامہ یا مفتی یا قاری یا محدث یہ جو بھی لکھوانے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے عمل کیا ہے، یہ ان کے لیے لفظ جچتے ہیں، ان کے لیے ہیں جنہوں نے سچ کو پھیلایا ہوگا، جھوٹ سے بچایا ہوگا۔ آپ نے ان باتوں کو امت میں لا کے شیئر کرنا شروع کر دیا جن باتوں کا کوئی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں آپ نے وہ پیغام دینا شروع کر دیے جو ہمارے سننے کے والے تھے ہی نہیں۔ ایک کہہ رہا ہے میں اس حدیث کو مانوں گا، وہ اس حدیث کو لے کے اس نے تفریق بنائی ہوئی۔ ایک کہہ رہا ہے یہ حدیث کمزور ہے، مثال کے طور پہ ذکر علی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت اور ذکر علی عبادت، اور جناب اما عائشہ صدیقہ سے بھی مروی، جو ہماری ماں ہیں ان سے مروی، ماں سے مروی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اچھا اب ہمارے پاس کیا اس کا وہ آ گیا کہ یہ کمزور ہیں، راوی کمزور ہیں۔ مان لیتے ہیں آپ کی بات، راوی کمزور ہے، بات تو ہے نا، مان اس لیے نہیں رہی کہ راوی کمزور ہے، لیکن بات ہے۔ جب بات نکلتی ہے تو پھر بڑے دور تک جاتی ہے، تو یہ بات نکل پڑی ہے، تو اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے حبیب سے، کہہ رہے امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا جو انس کو ہضم نہیں ہو رہا، جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں۔ جو بھی ایمان سے کے نور سے منور ہے، جس کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، جس پر بھی اللہ نے رحم و کرم اور مہربانی کی ہے، جس کو بھی اللہ نے عقل سے نوازا ہے، وہ ہمیشہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے گا۔ کیا
آقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا نبی کے بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم نے محدث لے لیے، ہم نے امام لے لیے، ہم نے بخاری کو لے لیا، ہم نے مسلم کو لے لیا، ہم نے ترمذی کو لے لیا، اپنے ماجہ کو لے لیا، داؤد کو لے لیا، ترمذی کو لے لیا، اور ڈھیروں کتابیں، مستند احمد کو لے لیا، بلکہ اس کے بعد بہت سارے محدثین آئے جنہوں نے حدیث کی کتب لکھی۔ کیا کسی نے ایسا بھی لکھا کہ جو چیزیں امت میں تفریق ڈالے گی ان کو نکال دیتے ہیں اور وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں جس سے امت جڑ جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، نبی کا امتی سر کو بلند، فخر سے سر کو بلند کر کے چلے؟ ہمیں تو ہر چیز میں کرپشن دی گئی، سیاست میں کرپشن، دین میں کرپشن، اپنی مرضی کے قانون کو نافذ کرنا، اپنی مرضیاں کرنا، نظام کو چینج کرنا، اس کو چیلنج کرنا۔ آپ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کو مت چیلنج کریں۔ ابھی 2 منٹ کے لیے آپ کی ہوا بند ہو جائے نا تو اب مچھلی کی طرح تڑپیں گے آپ، صرف 2 منٹ کے لیے آپ کو نانی بھی یاد آ جائے گی، صرف 2 منٹ کے لیے ہوا بند ہو جائے، اب تڑپیں گے اس طرح مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر، اس کے ساتھ ٹکر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کے حق میں۔ تھوڑی سی مجھے کچھ معلومات بھی ملی ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ جو مجھے خاموش کرنے کے یا مجھے میرا چینل بند کروانے کے چکر میں ہیں، ہوش کا ناخن لیں۔ میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک وہ اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ اپنے قبلہ کو درست کریں، نفرت سے باہر آئیں، مخالفت نہیں کریں، جو سچ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانیں۔ یا پھر جو میرے سوالات ہیں ان کے جواب لے کر دیں مجھے۔ اور میں نے آپ کو ایک نہیں بے شمار دلیلیں دی، میں آپ کو نبی کا خیر خواہ بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو ایک اچھا ویژن دینا چاہتا ہوں، ایک اسٹیٹ وے دینا چاہتا ہوں۔ اب کوئی سوچ رہا ہو جی میرے جاننے والا بالخصوص، زیادہ جو مجھے نہیں جانتے وہ تو چلے، وہ تو کہیں گے چلے یار بندہ کو پڑھا لکھا ہوگا، بہت ایم اے ڈگری ہے، بی اے پاس ہوگا۔ لیکن جو میرے پڑوس میں میرے ریلیٹیو یا میرے رشتہ دار یا میرے دوست احباب جاننے والے میرے، وہ تو مجھے جانتے ہیں، میری ایکٹیویٹیز کو بھی جانتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کب جاتا ہوں، کب آتا ہوں۔
میری ان سے بھی گزارش ہے، بالخصوص ان سے، عقل کسی کی میراث نہیں، وہ میرا رب جسے چاہے عطا کر دے، کیونکہ اس کو عطا کرنے میں نہ عمر کی ضرورت دیکھنی ہے، وہ چاہے تو ایک معصوم بچے سے گفتگو کرا دے، وہ چاہے تو یوسف کو سزا سے بچا دے، وہ چاہے تو موسیٰ کو وہاں پرورش کرائے جہاں آپ کی سوچ بھی نہ ہو، فرعون کے گھر میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کے بندے بنیں گے تو وہ آپ کو اور خوبیوں سے، عقل سے، خوبصورتی سے، نوازے گا، اس میں خیر ڈالے گا، اس میں برکتیں ڈالے گا، اس میں اضافے کرے گا، شانیں بلند کرے گا۔ آج اتنی لمبی بات کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، نبی کے امتی بن جائیں، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں۔ وہ جو ہمیں پکار رہے ہیں، اللہ ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے تو پاک پروردگار ہمیں ہمت بھی دے، تیرے نبی کے دین کے لیے جہاد میں نکلے۔ اللہ ہمیں ہمارے لیے رستے موار کرے، اللہ ہمیں ان کا خیر خواہ بنائے۔ مجھے بتائیں، آپ جتنے بندے سن رہے ہیں، کسی نے دعا کی کہ یا اللہ نبی کی امت کو اکٹھا کر دے؟ پہلی باتیں نہیں کی، اگر کی دو باتیں، لیکن دو بات، ہر بات میں دو باتیں اس کی رخ ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے نہیں کی، ایک رخ ہے آپ نے دعا کی۔ کن کے لیے؟ کہ اللہ نبی کی امت کو اکٹھا کر دے۔ دعا کی، کیا کوشش کی؟ کیا اکٹھا ہونے والا عمل کیا؟ میں نے جب بھی دیکھا یہ لڑتے ہوئے دیکھا، ان کو ایک دوسرے کے اوپر گندگی پھینکتے دیکھا، ایک بات کر رہا ہے اور دوسرا بڑی خوبصورتی سے اس کی نفی کر رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے ذکر بلند کر دیا۔ اور ہم چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ بات ہو سکتی ہے یار تم عقل کل ہو، تم ہوتے کون ہو یہ بات سوچنے والے؟ آپ کی جرت کس نے دی آپ کو کہ آپ یہ بات بیٹھ کے سوچو کہ نبی کو خاتم النبیین کیوں بنایا، دونوں جانوں کا سردار کیوں بنایا، رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ وہ عرش پہ گئے تو کیا وجود کے ساتھ گئے یا ان کی روح گئی؟ بھئی ہم ہوتے کون ہیں؟ وہ جو بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے ذکر بلند کیا ہے۔ وہ جس کا ذکر اللہ بلند کرے، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے کہ اس میں کمی لا دے؟
وہ جی محدث، ہم محدثین کے ماننے والے ہیں. یار مانو، کس نے بولا نہ مانو؟ بات دیکھو، اگر سچ کہہ رہا ہے تو مانو، اگر نہیں کہہ رہا تو چھوڑ دو. جب کوئی عقل کل نہیں ہے تو پھر مان لو اس بات کو. اللہ نے آپ کو کل دیا، اپنا فیصلہ کریں. اس کا خوف ہے؟ کسی محدث کا حساب دینا ہے آپ نے، کسی پیر کا حساب دینا ہے آپ نے، کسی علامہ کا حساب دینا ہے، کسی مفتی کا، کسی قاری کا، کس کا حساب دینا ہے آپ نے؟ جاؤ ان سے پوچھ لو بھائی، کس کا ہم نے آپ کا حساب دینا ہے؟ وہ تو خود گردن تک پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کا کیا حساب دیں گے؟ جو خود گردن تک غلاظت سے پھنسے ہوں گے، گندگی میں پھنسے ہوں گے، وہ آپ کا کیا حساب دیں گے؟ آپ کے لیے کیا خیر مانگیں گے؟ جن کا اپنا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا فرقے میں ہوگا. تو بتائیں، کیا ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا جنت کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ بتائیں نا. تو پھر کیوں ہم اس تفریق میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کی باتوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسے لوگ دیکھتے ہیں ایمان سے آپ حیران ہوں گے، جیسے کھا جائیں گے مجھے. جیسے میں ان کو گالیاں دیتا ہوں، حتیٰ کہ اس وعدہ اللہ شریک کی قسم ہے، میں قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو پڑھتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. میں نے بشر سے بندہ ڈھونڈ لیا، کس کا ذکر کرنا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنا حساب دینا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کا ذکر کرنا ہے جس نے سب سے پہلے اٹھایا جانا ہے. میں نے اس کا ذکر کرنا ہے جو سب سے پہلے جس نے جنت میں جانا ہے. جو جنت کا سردار ہے، وہ جنت کے سرداروں کا سردار ہے. جو میرے اور آپ کے آقا اور مولا ہے. جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ تو میرے حساب سے اس میں بھی ڈنڈی لگی ہوئی ہے. میرے آقا نے پوچھا تھا کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے؟ آقا اور مولا کون کون مانتا ہے؟ تو 1.25 کے مجمع نے یک زباں کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں. ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، سب کچھ آپ پہ قربان، مال و زر سب کچھ قربان. یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں. وہ تو ابو بکر کے بھی آقا ہے، وہ تو عمر کے بھی آقا اور مولا ہے، وہ تو تمام انبیاء اور رسولوں کے آقا اور مولا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تھا پھر سنو، جس جس کا میں مولا اس کا آقا اور مولا، اس کا علی آقا اور مولا. کیا وہاں پہ وہ جو 1.25 حاجی کھڑے تھے وہ کون تھے؟ میرے خیال میں اس پائے کی اس درجے کی حدیث تو آپ کو کہیں ملے گی ہی نہیں. اس سے خوبصورت ترین دلیل آپ کو کوئی نہیں ملے گی. میرے اور علی کی نسبت ایسا جیسے موسیٰ اور ہارون کا. سبحان اللہ. واہ اللہ، کتنی شانیں دی ہیں ان کو، کتنی مقام اور منزلت دی ہے، اور مجھے ان کا امتی بنایا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر.
تو نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے کلمے والے گھر میں پیدا کیا، اللہ تیرا شکر۔ تو نے اس کا امتی بنایا جس کی امتی بننے کے لیے نبی اور پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ تیرا شکر، مجھے اس کا امتی بنایا جس کا امتی ایک نبی، پیغمبر اور مردہ زندہ اور ڈیروں معجزات رکھنے والا، خود وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر امتی بن کر آ رہا ہے۔ اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تیرا کروڑ بار شکر ادا کروں تو تھوڑا ہے میرے پاک پروردگار۔ تو نے مجھے اس کا امتی بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمیں تو فخر کرنا تھا، ہمیں تو اپنے نبی کی شانیں بیان کرنی تھی، بڑھ چڑھ کر بیان کرنی تھی، نفرت کو چھوڑنا تھا، نفرت سے نکلنا تھا، باہر غلامی سے باہر نکلنا تھا۔ لیکن ہم دنیا کی غلامی ایسی لی کہ آج ہمارے گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ کم سے کم یہ تو بند کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان بنو، آج حالت دیکھ لو غزہ کی کیا ہو رہی ہے۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا نمبر بھی دور نہیں ہے، یہ عالمی جنگ چھڑنے کو ہے۔ اور جہاں تک میری پیشن گوئی ہے، یا میرا عقل جہاں تک کام کرتا ہے، کہ جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ تقریباً پوری ہو گئی۔ وہ سارے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ اللہ کا واسطہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، امت کو اکٹھا کر دیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں اور امت کو اس جماعت میں شامل کریں جو میرے نبی چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ جو میرے نبی جماعت چھوڑ کر گئے تھے، وہاں سب امتی تھے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی وابی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ سب میرے نبی کے امتی تھے، اور اس بات کی واضح دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورے کالے کو، عربی عجمی کو، غریب امیر کی تفریق کو ختم کیا تھا، اور امت کو تقویٰ دے کر گئے تھے۔ جس کا جتنا تقویٰ، جتنی عبادت، پرہیزگاری خوبصورت اور اعلیٰ ہوگی، وہ اس اونچے مقام پر فائز ہو جائے گا، اللہ وہاں اس کو بٹھائے گا۔ ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا، فرقہ لے لیا، ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا، جماعت لے لی۔ تقویٰ کیا تھا؟ وہ آپ کا عمل تھا۔ وہ کون سا عمل؟ جس کو خوبصورت عمل کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں کیا کیا تھا؟ اس میں عمل یہ تھا کہ پڑوسی کو دیکھنا تھا، کہیں بھوکا تو نہیں سویا۔ اس عمل میں یہ تھا جو ماں کے پیٹ سے جو آپ کے بہن اور بھائی بنے، کیا ان میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان کے خیر خواہ بننا تھا۔ کیا ہمارے فیملی میں ایسے کوئی لوگ ہیں جن میں کوئی بری عادات ہیں، تو کیا ان کو ہم نے ختم کیا؟ ان کو وہ چیز مہیا کی؟ تو میرے بھائیوں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف باتیں کی۔ جس نے کچھ کیا اس کے خلاف گروپ بندی ہو رہی ہے۔ وہ جو سچ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سچائی کی طرف، اس کے لیے گروپ بندی کی جا رہی ہے، اور مختلف حربوں، مختلف
چیزوں سے اسے خوف زدہ یا ڈرایا جا رہا ہے. تو جس کو میرے بھائیوں ڈر نہ ہو اس کو کیا ڈرانا. جس کو پتا ہو کہ موت برحق ہے، ایک دن آنی ہے اور اس کی رضا سے آنی ہے، تو شکر الحمدللہ مجھے کسی کا ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں. کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا جب تک اس کی رضا شامل نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، موت کا جب پتہ نہیں ہے، اس کی رضا میں سارا کچھ ہے، تو اس کی کیا رضا ہے، ہم نے وہ سوچنا تھا، وہ عمل کرنا تھا. وہ کس رضا میں راضی ہے؟ کیا کسی کو کافر کہنے میں وہ راضی ہے؟ نہیں. اس کو تو منع کیا ہے. اس نے انسانیت بنا کے سب کو کل دے کے بتا دیا. اب ہمارے یہاں ایک بڑی کامن سی ایک بڑی بات چل رہی ہے، وہ جی میں دادیوں پڑدادیوں سنی تے بریلوی ہاں، میں دادیوں پڑدادیوں شیعہ ہاں، میں وابی ہاں، میں دیوبندی ہاں، دادیوں پڑدادیوں ہوں گے. یار آپ، میری تو دعا ہے اللہ آپ کو اس نفرت سے دور کر دے، اللہ آپ کو اپنے بندوں میں شامل کر لے. تو مجھے بتائیں، جو بندہ اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ دارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کیا وہ مذہب نہیں چھوڑ کر آ رہا؟ آپ تو فرقہ چھوڑنے سے عاجز آئے ہوئے ہیں. وہ تو میرے بھائیوں اپنا مذہب چھوڑ کر آ رہا ہے. مجھے بتائیں، ابھی آپ کو بولے سلام چھوڑ دو، چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے بھائیوں، وہ اپنا مذہب چھوڑ کر آپ کی طرف آ رہا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے آپ سے کہ کون سے فرقے میں جاؤں، کون سی جماعت میں جاؤں، کون سی جماعت جنتی ہے، بتاؤ. میرے جیسو لاکھوں کروڑوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھنے والے. میرے جیسے بہت لوگ ہیں. میں نہیں کوئی اور، وہ نہیں تو پھر کوئی اور. اس نے کام لینا ہے، اور جہاں تک اس کی سانسوں کے بقا ہے، باقی ہیں، تب تک مجھ سے اس نے کام لینا ہے. جب میرا اختتام ہوگا تو اللہ کسی اور کو اس منصب پہ، اس کام پہ لگا دے گا، اس منصب پہ بیٹھا دے گا. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. میں تو آپ کو اپنا بھائی، دوست، عزیز، بزرگ، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، بیٹی، بیٹا، اس طرح سمجھ کر، اپنی بہن، اپنی ماں کی طرح آپ کو، جو ہماری ماں کی مائیں سن رہی ہیں ان کے لیے میں تو آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں. طلب جنت کی ہے تو جنت جانے کا راستہ جو چنا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں نا، دلیل کا ہونا لازم. میں نے تو آپ کو دلیل دے دی. اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آپ کسی کی خواہش یزید کے ساتھ اٹھنے کی ہے تو اس کی مرضی. کسی کی خواہش شمر کے ساتھ اٹھنے سے ہے تو اس کی مرضی. کسی کی خواہش کسی اور کے ساتھ اٹھنے سے ہے تو وہ اس کی مرضی. لیکن میری جو خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ اٹھایا جاؤں. یہ میری مرضی، یہ میرا اختیار، یہ میری سوچ، یہ میرا فیصلہ. میں نے جواب دینا ہے. میری باتوں کا جواب دیں. اگر نہیں ہے تو آ جائیں، آ جائیں اس سوچ پر. اگر مجھ سے اچھی کوئی سوچ ملے تو بے شک آگے چلے جائیں. سفر تو جاری رکھنا پڑتا ہے، سفر چھوڑا تو نہیں جاتا.
ہو سکتا ہے میرا کسی کو انداز گفتگو نہ پسند آیا ہو، میرے انداز گفتگو کو برائے مہربانی سائٹ پہ رکھ کر سوچے اس نے سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، میرے فائدے کی بات کی ہے یا میرے نقصان کی بات کی ہے۔ اپنی باتوں کے ساتھ دین اسلام لکھتا ہے، واقعی کو دین اسلام والی بات بھی ہے اس کی باتوں میں یہ کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی میری اصلاح کریں، آپ علماء دین ہے تو اصلاح کریں، مہربانی فرمائیں، میری باتوں کا جواب دیں۔ اگر جواب نہیں ہے اور میری بات صحیح ہے، سچ ہے، تو پھر اس بات کو مانیں، اس بات کو چھوڑے، غلط کو غلط کہیں، لیکن آپ کے پاس جرت نہیں ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے جیسے کوئی خریدا وہ غلام نہیں ہوتا، یہ بریلوی ہے، اس کا کیا میرے مولوی بلایا میں تو اڑ کے جاسا، یہ دیوبندی ہے جی میں دفاع کروں گا۔ یا تو سارے دفاع کرنے والے بیٹھے ہوئے ایک دوسرا اپنے اپنی پارٹیوں کا، اصلاح والا ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ تو کیا آپ کو اصلاح والا بندہ نہیں چاہیے؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا اصلاح والا بندہ؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اصلاح ہو؟ کوئی ایسا بھی ہو، ایسی بات کرے جس سے امت اکٹھی ہونے کا ہو، جس سے اصلاح ہو، جس سے ہماری عاقبت اچھی ہو جائے، جس کی باتوں سے ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو اپنی ڈیوٹی کوشش کر رہا ہوں کہ خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اور آسان لفظوں میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ میں سمجھ لیں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور میں ایک ادنا سا بندہ اس کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور اس کا کروڑ ہا بار شکر ادا کروں تھوڑا کہ اس نے مجھ جیسے نکمے کو اس اچھے کام پہ لگا دیا۔ مجھ میں سو عیب تھے، اس نے میرے پردے ڈال دیے، مجھ میں ہو سکتا ہے 100 غلطیاں ہوں، اس نے میری غلطیوں پہ پردے ڈال دیے۔ اس کا کروڑ ہا بار شکر ادا کروں تو تھوڑا ہے، وہ اتنا کریم رب ہے کہ وہ کام ان سے کروا دیتا ہے جن سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے وہ مثال سنی ہے کہ کنکریاں ابابیل کے منہ سے پھینکوا کر ہاتھیوں کو مروا دیا، چوینٹی سے ہاتھی کو مروا دیا، چڑیا سے باز کو مروا دیا۔ وہ جو چاہے وہ اس نے یہ بتایا ہے، یہ سب کرنے کا اور ریٹرن بنا کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے بتایا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس نے بولا ہاں میرے نبی نے اشارہ کیا، میں نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ کس بات کی دلیل تھی؟ ہم اس کو کسی اور اینگل سے اور کسی اور رخ پہ دیکھتے رہے۔ اللہ بتا رہا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور جو میرا نبی جس طرف اشارہ کرے گا، جو بات منہ سے نکالے گا، وہ میرا سمجھ لو میرا حکم ہوگا، میری رضا شامل ہوگی اس میں۔ اور جس پر خود رب درود بھیجتا ہو، اس پہ شک کرنا کہ یہ کام یہاں سے نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے معذرت، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم اللہ کے کاموں میں، اللہ کے حکم میں مخل ہونے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا کہ اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بات مانے، اللہ کے نبی کی بات مانے، اللہ کے بندوں کی بات مانے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے خیر خواہ بنے۔ یہ حکم تھا۔ بس دعا ہے اس رب ذوالجلال سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کا رستہ عطا فرمائے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ ہمارے اندر سے ان نفرتوں کو دور فرمائے،
اور جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نبود کرے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ جس کسی نے کسی کا حق کھایا اللہ اس سے وہ لے کر وہ اس تک پہنچائے جس کا گیا ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم، وہ بڑا رحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اتنی باتیں آپ تک شیئر کرنا، آپ تک پہنچانا، میں ایمان سے آپ کو بتاؤں آج میری بڑی طبیعت خراب تھی، لیکن میں نے کہا چلے سلولی سے ہی، آرام سے ہی، شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہو، اس میں بھی شاید اس کی کوئی رضا شامل ہو، شاید یہ میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے جہاں کی میں نے سوچ بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، نکلیں اس نفرت سے، نکلیں اس غلاظت سے، باہر نکلیں۔ میں نے ایک نہیں بے شمار دلیلیں دی ہیں کہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جہنمی کہلوایا انہوں نے، اور بیٹا بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، باپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، اپنوں کے خیر خواہ بنیں، نفرتوں کو ختم کریں، نفرتوں کو بڑھاتے ہیں ان کے حالات اللہ برے سے برے تر کر دیتا ہے۔ نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو قائم کریں، بھائی چارے کو قائم کریں، اپنے خونی رشتوں میں جو دراڑیں ڈلی ہوئی ہیں ان کو اللہ کا واسطہ نکالیں، ان رشتوں میں مزید نکھار اور خوبصورتی پیدا کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے بروز رہ محشر ہمیں بچانا ہے، آپ کے ایک اشارے سے ہم نے بچ جانا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سردار بنا کے بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے حال پہ رحم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، جن کی وجہ سے ہمیں خلق کیا، اللہ اس نبی کا واسطہ ہمارے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ اللہ جس کے ذکر کو تو نے بلند کیا ہے اس کا واسطہ، جس کے ذکر کا حکم دیا اس کا واسطہ، ہماری نسلوں میں ذکر اہل بیت فرما، محبت اہل بیت فرما، محبت اہل بیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس محبت اہل بیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں محبت صحابہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، اللہ ان کا واسطہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ نبی کی امت کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ تیرے بڑا کریم، میں بڑا رحیم، میں اپنے نبی کے صدقے غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما۔ اللہ ان معصوم بچوں کا واسطہ جو ٹکڑوں میں بٹے پڑے ہیں، اللہ ان کا واسطہ نبی کی امت کو اکٹھا فرما۔ آج وہ ٹائم آ گیا، آج وہ خون ریزی ہو رہی ہے،
یا اللہ آج بھی نبی کی امت نہ اکٹھی ہوئی تو کیا کریں گے؟ کل بروز قیامت یہ کلمہ پڑھنے والے کس منہ سے سامنا کریں گے تیرا؟ یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ نبی کی امت کو اکٹھا فرما، نبی کی امت کا خیر خواہ بڑا۔ اللہ جس لشکر نے نکلنا ہے ہندوستان سے، اللہ اس لشکر میں ہماری شمولیت فرما۔ اللہ ہم اس لشکر میں ساتھ ساتھ چلیں۔ اللہ ہمیں دین کا مددگار بنا، اللہ ہمیں دین کا خیر خواہ بنا، اللہ ہمیں دین پہنچانے والا بنا، حق اور سچ پہنچانے والا بنا۔ اللہ جھوٹ اور نفرت سے ہمیں بچا۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے نبی اور نبی کی آل کے صدقے اور ان کے صدقے جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے میرے اللہ، ہمارے دلوں پر، ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنے نبی کے نور سے منور فرما۔ یا اللہ اس نور سے منور فرما کہ اللہ جب یہ منور ہو تو تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو۔ اللہ جب یہ منور ہو تو حق اور سچ نکلے، باطل سے جان چھڑا ہماری۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ تیرے نبی کے امتی بننا چاہتے، اللہ ہمیں تفریق اور نفرت سے دور فرما۔ اللہ ہمیں اس تفریق اور نفرت سے دور فرما۔ اللہ اپنے نبی کا امتی بنا، نبی کی امت کا خیر خواہ بنا، نبی کی آل کا نوکر اور غلام بنا۔ اللہ جو شانے، مرتبے، مقام اور منزلتیں نبی کے صحاب کو ملی، نبی کے غلاموں کو جو ملی، جن کو ہم صحابی کہتے ہیں، یا اللہ میں بھی تیرے اس نبی کا امتی ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، میرے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ سب سے التجا ہے، اپنی دعاؤں میں اپنی امت، نبی کی امتیوں کی خیر مانگے۔ میں برا ہوں، میں اچھا ہوں، میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہوں، اللہ جو بھی سن رہا ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے تو کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ نبی کی امت کی خیر فرما، تو آپ کی دعا مجھ تک پہنچ جائے گی۔ مجھے آپ سے اور کسی دعا کی طلب نہیں، بس اتنی دعا کر دیں کہ اللہ نبی کی امت کی خیر فرما، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، اللہ ان کا رستہ عطا فرما جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہے، اللہ ان کا رستہ عطا فرما جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہ نبی کا امتی بنا، نبی کی امت کا خیر خواہ بنا۔ اللہ ہم سے جو نادانیاں ہوئیں معافی عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی کے دین کا پرچم بلند کرنا چاہتا ہو، اللہ ہمت عطا فرما، اللہ ہمت عطا فرما، اللہ جرأت عطا فرما۔ منافقین اور یہود و نصارہ کی چالوں کا سامنا کر سکو، اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمت عطا فرما۔ اللہ فہم و فراست عطا فرما، اللہ عقل سلیم سے نواز، اللہ عقل سلیم سے عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی کا بندہ بننا چاہتا ہوں، تیرے نبی کا امتی اور تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، اپنا بندہ بنا لے، اپنے نبی کا امتی بنا لے، امت کا خیر خواہ بنا دے۔ اللہ جو مانگ سکا وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکا اللہ اس سے بھی عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو خالق کائنات ہے، تو کن فیکون ہے، اللہ تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ اس اپنی ہو جا کا واسطہ مجھ پہ کرم فرما، اللہ مجھے سیدھا رستہ عطا فرما، اللہ مجھے برے کاموں سے بچا، اللہ مجھے بری محفلوں سے بچا، اللہ مجھے بری دوستیوں سے بچا، اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کسی کا پردہ رکھنا ہو تو مجھے پردہ رکھنے والا بنا، یا اللہ مجھے پردہ رکھنے والا بنا، مجھے پردے دار بنا۔ اللہ
میں تیرے نبی کی امت کا پردے رکھنے والا بنوں۔ یا اللہ میں تیرے نبی کی امت کے پردے رکھنے والا ہوں۔ یا اللہ اپنے نبی کا واسطہ، نبی کی آل کا واسطہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی اور حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رحمتوں والے نبی کا امتی بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو بات کہنے میں، آپ کو سمجھنے میں، میرے تلفظ ادا کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں، انسانوں تلفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پہلے والا بعد میں اور بعد والا پہلے ادا ہو جاتا ہے، تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ اللہ میں ان کا رستہ عطا فرما جن پہ تم نے اپنا انعام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔